نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والوں ہم نے تم پر روزے فرض کیے جیسا کہ تم سے پچھلے لوگوں پر فرض کیے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی کی دولت اختیار کرو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت ایمان والوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ روزہ صرف تم پر ہی فرض نہیں کیا گیا بلکہ تم سے پہلے کی جو امتیں تھیں ان پر بھی روزہ فرض تھا، اور ان لوگوں نے بھی روزے رکھے، اور اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو جو روزے کا حکم دیا ہے تو وہ اس لیے دیا تاکہ بندہ تقوی کی دولت کو حاصل کرے۔ حدیث پاک میں بھی ماہ رمضان المبارک کے روزے کی بے شمار فضیلتیں اور برکات ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب رمضان المبارک آتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں اس طرح آتا ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ! ماہ رمضان المبارک کتنی عظمتوں والا مہینہ ہے کہ جنت کے دروازے بھی کھل گئے، رحمت کے دروازے بھی کھل گئے، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، اور اس پر سے ہم پر یہ بھی آسانی کر دی گئی کہ شیطان کو بھی زنجیروں میں جکڑ دیا گیا تاکہ ہم گناہوں سے بچ سکیں، برے کاموں سے بچ سکیں۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان آیا، یہ برکت کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے تم پر فرض کیے، اس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیطانوں کے توق ڈال دیے جاتے ہیں، یعنی جو شیطان لوگوں کو پریشان کرتے ہیں ان کے گلوں میں توق ڈال دیا جاتا ہے، اور اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو اس کی بھلائی سے محروم رہا تو بے شک وہ محروم ہے۔ یعنی ماہ رمضان مبارک اتنی زیادہ برکتوں والا مہینہ ہے، اور جو اس مہینے کی برکتوں سے محروم رہا تو واقعی میں وہ بے شک محروم ہی رہا۔ یوں تو ماہ رمضان مبارک کی فضیلتوں پر احادیث بھری پڑی ہیں، لیکن میں آپ لوگوں کو ایک حدیث پاک سناتی ہوں۔ سلمان فارسی روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن میں وعظ فرمایا، اور آپ نے فرمایا، اے لوگوں، تمہارے پاس عظمت والا برکت والا مہینہ آیا، وہ مہینہ جس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جس کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، اس کی رات میں قیام کرنا یعنی نماز پڑھنا، عبادت کرنا سنت ہے، اور جو اس میں نیکی کا کوئی کام کرے تو ایسا ہے جیسے کہ کسی مہینے میں فرض ادا کیا ہو، اور جو اس میں کوئی فرض ادا کرے تو ایسا ہے جیسے کہ دوسرے دنوں میں 70 فرض ادا کیے ہوں۔ اور یہ مہینہ صبر کا ہے، اور صبر کا ثواب جنت ہے، اور یہ مہینہ مواسات کا ہے، اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے، جیسا کہ ہم سبھی دیکھتے ہیں کہ ماہ رمضان مبارک میں بندے کا رزق دوگنا کر دیا جاتا ہے، اور جو اس میں روزہ دار کو افطار کرائے اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے، اور اس کے گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی، اور اس افطار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا کہ روزہ رکھنے والے کو ثواب ملے گا، بغیر اس کے اجر میں سے کچھ کم کیے، یعنی کسی کے اجر و ثواب میں کمی نہیں آئے گی بلکہ ہر ایک کو برابر برابر ثواب ملے گا۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں، حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ،
ہم میں کا ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا جس سے روزے دار کو افطار کرائے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی یہ ثواب اس شخص کو دے گا جو ایک گھونٹ دودھ یا خرما یا ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کرائے، اور جس نے روزے دار کو بھر پیٹ کھانا کھلایا اس کو اللہ تبارک و تعالی میرے حوض سے پلائے گا کہ وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اور یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا اول رحمت یعنی اول کے جو 10 دن ہیں وہ رحمت کا عشرہ ہے، اور اس کا اوسط مغفرت یعنی بیچ کے جو 10 دن ہیں وہ مغفرت والے ایام ہیں، اور اس کا آخر جہنم سے آزادی ہے، اور جو آخری عشرہ ہے وہ جہنم سے نجات ہے۔ جو اپنے غلام پر اس مہینے میں تخفیف کرے، یعنی اگر کسی کے گھر میں کوئی غلام ہے یا کسی کو کام پر رکھا ہوا ہے تو اس سے کام میں کمی لے، اس کو ضرورت سے زیادہ اس پر بوجھ نہ دے، تو اللہ تبارک و تعالی اسے بخش دے گا اور جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری حدیث پاک ہے کہ ماہ رمضان المبارک ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنی چاہیے، ہمیں لوگوں کا غم بانٹنا چاہیے، اور حقیقت میں ماہ رمضان کے روزوں کو فرض کرنے کا مقصد بھی یہی ہے، کیونکہ بندہ جب پیٹ بھر کے کھا چکا ہوتا ہے، جب اس کا پیٹ بھرا ہوتا ہے تو وہ دوسرے کی بھوک کو سمجھ نہیں سکتا، جب بندہ خوش ہوتا ہے تو دوسرے کے غم کو سمجھ نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ روزے کو فرض کیے گئے کہ جب بندہ بھوکا ہوگا تو وہ غریب کی بھوک کو بھی سمجھ سکے گا، جب وہ بھوکا اور پیاسا ہوگا تو وہ یہ بات سمجھے گا کہ جو لوگ مسکین اور بے سہارا ہیں، جن کے سروں پر کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں، آخر جب وہ بھی بھوکے ہوتے ہوں گے تو ان کو بھی اسی کیفیت سے گزرنا پڑتا ہوگا۔ اور ماہ رمضان المبارک کے روزے جو فرض کیے گئے تو وہ اس لیے ہی فرض کیے گئے تاکہ بندہ دوسروں کی غمگساری کر سکے، غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرے، وہ غریبوں کے درد کو اپنا درد سمجھے۔ اور اس مہینے میں اللہ رب العزت نے ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کو کرنے کا حکم دیا، اور اللہ رب العزت نے ہم پر بہت ساری چیزیں فرض کی، ان میں سے زکوٰۃ بھی ہے، اور زکوٰۃ ایک فریضہ ہے جس کو ہمیں سال بھر میں ادا کرنا ہوتا ہے، لیکن عام طور پر لوگ اس کی ادائیگی کے لیے ماہ رمضان المبارک کو ہی چنتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ماہ رمضان میں اگر کوئی نفل ادا کی جائے تو اس کا ثواب فرض کے برابر ہوتا ہے، اور اگر کوئی فرض ادا کیا جائے تو اس کا ثواب 70 فرائض کے برابر ہوگا، اور زکوٰۃ جو ہے وہ ایک فرض کام ہے۔ تو بندہ جب ماہ رمضان المبارک میں زکوٰۃ ادا کرے گا تو اسے 70 فرائض یعنی 70 بار زکوٰۃ ادا کرنے کا ثواب دیا جائے گا۔ روزے داروں کے لیے تو ایک اور خوشخبری ہے، یہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں 8 دروازے ہیں، اور ان میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے، اس دروازے سے وہی لوگ گزریں گے جو روزہ رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں روزے رکھنے کے قابل بنایا، اور اللہ نے ہمیں یہ شوق اور جذبہ عطا فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک میں ہم اس کی عبادت کے لیے، اس کی رضا کے لیے ہم روزے رکھتے ہیں۔ اور اللہ نے جو ہم پر روزے فرض کیے یہ تو اللہ نے ہمیں حکم دیا، یہ تو ہمارے لیے ایک عبادت ہے، لیکن جب اس چیز کو دنیا والوں نے، جب سائنسدانوں نے اس چیز کو آزمایا تو ان لوگوں نے بھی اس کو بہت زیادہ سراہا، اور یہ بات بتائی کہ اگر مہینے میں کوئی 2 دن یا 3 دن اگر روزہ رکھتا ہے، اور سال میں اگر کوئی 30 دن روزہ رکھتا ہے تو اس کو بہت ساری بیماریاں جو ہیں نہیں ہوتی، اور اس کو کینسر جیسے مرض سے بھی اللہ رب العزت محفوظ رکھتا ہے۔ یہ چیز آج سائنس دعویٰ کر کے ہمیں بتاتی ہے کہ روزے دار کو کینسر جیسا موذی مرض نہیں ہو سکتا، روزے دار کو بہت سارے امراض سے شفا مل جاتی ہے۔ اور آج وہ لوگ بھی اس چیز کو اپناتے ہیں، اور وہ لوگ ایک طرح سے اپنے لیے بھی ایک طرح سے روزہ رکھتے ہیں اور بھوکے رہتے ہیں، حالانکہ ان کا روزہ اور ہمارا روزہ تو بہت الگ ہے، کیونکہ ہم جو روزہ رکھتے ہیں وہ بیماریوں سے نجات کی نیت سے نہیں رکھتے، بلکہ ہم جو روزہ رکھتے ہیں وہ ہم محض اس لیے رکھتے ہیں کہ ہمارے رب نے ہم پر فرض کیا، ہمیں اللہ نے حکم دیا، اور ہمیں اللہ نے اگر حکم دیا ہے تو ہم اس حکم کو ضرور پورا کریں گے۔ حالانکہ دنیا والے جو کرتے ہیں تو وہ تو دنیا کا فائدہ دیکھ کر کرتے ہیں۔ بہقی شعب الایمان میں
عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ اور قرآن بندے کے لیے شفاعت کریں گے، یعنی روزہ کہے گا کہ اے رب میں نے کھانے اور خواہشوں سے دن میں اسے روک دیا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما، اور قرآن کہے گا کہ اے رب میں نے اسے رات میں سونے سے باز رکھا، میری شفاعت اس کے بارے میں قبول کر۔ دونوں ہی شفاعتیں قبول ہوں گی۔ دیکھیں آپ کہ اللہ رب العزت نے ہم پر روزہ فرض کیا، اور اسی ماہ رمضان المبارک میں اللہ نے ہمیں قرآن کا تحفہ بھی عطا فرمایا، اور یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں جو بندے کے لیے اللہ سے مغفرت مانگتی ہیں، شفاعت مانگتی ہیں، بندے کی سفارش کرتی ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، کیونکہ بندہ جب بھوک اور پیاس کو برداشت کر رہا ہوتا ہے تو پھر اس بھوک اور پیاس کے بدلے میں اس بندے کو بھی کچھ ملنا چاہیے، کیونکہ اس کے سامنے کھانے پینے کے سامان پڑے ہوئے ہیں، وہ دیکھ رہا ہے، گھر میں بچے ہیں تو بچے کھا بھی رہے ہوتے ہیں، اگر کوئی مریض ہے تو مریض بھی کھا پی رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو روزے دار ہیں وہ بھوکے رہتے ہیں، وہ پیاسے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب وضو بھی کرتے ہیں تو احتیاط کرتے ہیں کہ کہیں حلق کے نیچے سے پانی کا قطرہ نہ گزر جائے، وہ ہر چیز میں احتیاط کرتے ہیں، وہ گرمی برداشت کرتے ہیں، وہ دھوپ برداشت کرتے ہیں، وہ بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہیں، اور اسی جھلسا دینے والی گرمی میں وہ اپنے بچوں کے لیے روزگار کرتے ہیں، کام کر کے پیسے کماتے ہیں اور بچوں کے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنے حلق کے نیچے سے ایک پانی کا قطرہ تک گزرنے نہیں دیتے، اور اس وقت تک گزرنے نہیں دیتے جب تک اللہ اکبر کی صدا نہیں سن لیتے، اور کھانے کا انبار سامنے لگا ہوتا ہے، طرح طرح کے پکوان سامنے ہوتے ہیں، لیکن بندہ کھاتا نہیں، اس وقت تک نہیں کھاتا جب تک اپنے کانوں سے اللہ اکبر کی صدائیں نہیں سن لیتا۔ بخاری اور مسلم کی حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدمی کے ہر نیک کام کا بدلہ 10 سے 700 گنا تک دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مگر روزے دار کہ وہ میرے لیے ہے، یعنی روزے دار جو روزہ رکھتا ہے تو وہ روزہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وہ روزہ میرے لیے ہے، اور اس کی اجر جو ہے، اس کی جزا جو ہے وہ میں خود ہی دوں گا۔ بندہ اپنی خواہش اور کھانے کو میری وجہ سے ترک کر دیتا ہے۔ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور ایک اپنے رب سے ملاقات کے وقت، اور یہ بھی فرمایا کہ روزے دار کے منہ سے جو بو آتی ہے اللہ رب العزت کے نزدیک مشک سے زیادہ وہ پاکیزہ ہے، اور روزے ڈھال ہیں، جب کسی کے روزے کا دن ہو تو نہ وہ بیہودہ بکواس کرے اور نہ ہی فالتو میں چیخے اور چلائے، اور اگر کوئی اس کے ساتھ گالی گلوچ کرے، اسے لڑنے پر آمادہ کرے تو وہ کہہ دے کہ میرا روزہ ہے، میں روزے دار ہوں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ بندہ جب افطار کے لیے بیٹھتا ہے اس وقت اللہ اور بندے کے درمیان سے سارے حجابات اٹھا دیے جاتے ہیں، کیونکہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ رب العزت سے کلام کیا تو اللہ رب العزت سے عرض کی کہ اے میرے مالک، کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو اتنا قرب ملے، یعنی جو قرب تو نے مجھے عطا کیا کہ میں تجھ سے ہم کلامی کر سکتا ہوں، کہ کیا کوئی خوش نصیب ایسا بھی ہوگا کہ جس کو یہ مقام حاصل ہوگا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آخری نبی یعنی محمد صلی اللہ تعالی وسلم کے امتی جب وہ روزہ افطار کے لیے بیٹھیں گے تو افطار کے وقت جب وہ دسترخوان کے سامنے بیٹھے ہوں گے تو اس وقت بندے اور میرے درمیان کے سارے حجابات اٹھا دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ! دیکھیں وہ ایک نبی ہیں جن کا یہ مرتبہ ہے، اور ہم تو معمولی سے امت ہیں، لیکن اگر ہم امت معمولی سے ہیں تو ہم معمولی نہیں بلکہ ہم امت محمدیہ ہیں۔ تمام امتوں سے افضل اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو بنایا۔ بہت سارے انبیاء تو یہ خواہش کیا کرتے تھے کہ امت محمدیہ میں پیدا ہوں،
اور اللہ رب العزت نے ہمیں یہ شرف بخشا کہ ہمیں اپنے محبوب کا امت بنایا۔ لیکن افسوس کی بات ہے آج ہم اپنے نبی کی محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن اپنے نبی کے احکامات پر ہم عمل نہیں کرتے۔ ہم آقا کے فرامین کو بھول چکے ہیں، ہم نے قرآن کے احکام کو پسے پشت ڈال دیا۔ اللہ رب العزت ہماری اس خستہ حالی پر رحم فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں ماہ رمضان المبارک کے صدقے میں ہمارے اندر شوق اور ایمان کا جذبہ پیدا فرما دے، ہمیں دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں آخر میں آپ لوگوں کو ایک حدیث پاک سناؤں اور اس حدیث کا مفہوم سمجھا کر آپ سے رخصت ہونا چاہتی ہوں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل کے نزدیک اعمال 7 قسم کے ہیں، 2 عمل واجب کرنے والے ہیں اور 2 کا بدلہ ان کے برابر ہے، اور 1 عمل کا بدلہ 10 گنا اور 1 کا معاوضہ 700 ہے، اور 1 وہ عمل ہے جس کا ثواب اللہ رب العزت ہی جانے۔ اور اس کی تصریح فرماتے ہیں اس طرح سے کہ وہ 2 جو واجب کرنے والے ہیں ان میں سے ایک یہ کہ جو خدا سے اس حال میں ملے کہ خالص اسی کی عبادت کرتا تھا، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہیں کرتا تھا، تو اس کے لیے جنت واجب ہے۔ اور دوسرا وہ جو واجب کرنے والا ہے یہ کہ جو خدا سے ملا اور اس حال میں کہ اس نے اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو اس کے لیے جہنم واجب ہے، اور جس نے برائی کی تو اس کو اسی کے برابر سزا دی جائے گی، اور جس نے نیکی کا ارادہ کیا مگر عمل نہ کیا تو اس کو 1 نیکی کا بدلہ دیا جائے گا، اور جس نے نیکی کی تو اسے 10 گنا ثواب ملے گا، اور جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اس کو 700 گنا ثواب ملے گا، اور 1 درہم کا 700 درہم اور 1 دینار کا 700 دینار، اور روزہ اللہ کے لیے ہے اور اس کا ثواب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ آپ نے دیکھا کہ حدیث پاک میں کس طرح سے فرمایا گیا، کس طرح سے تشریح کی گئی کہ 2 چیزیں واجب کرنے والی ہیں۔ ایک تو یہ کہ بندہ اگر خالص اللہ کی ہی عبادت کرتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، اور دوسرا یہ کہ بندہ اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، اگر بندہ شرک کرتا ہے تو پھر اس کے لیے جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ اور وہ سزا کہ جس کی جو گناہ کے برابر ہی سزا دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ برائی کرتا ہے تو برائی کی سزا کو بڑھایا نہیں جاتا، بلکہ برائی جس قدر ہوتی ہے سزا بھی اتنی ہی ملتی ہے۔ اور ہم پر ایک اور احسان یہ کیا گیا کہ اگر کسی نے نیکی کا ارادہ کر لیا، اگرچہ وہ نیکی کی نہ ہو، صرف ارادہ ہی کیا ہو اور اس کام کو وہ کر نہ سکا، تو صرف ارادہ کرنے کے بدلے میں بھی بندے کو نیکی ملے گی، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر بندے کی نیت اچھی ہوگی تو اس کا کام بھی اچھا ہوگا۔ اسی بنا پر بندے نے اگر نیت کی اور وہ کام نہ کر سکا تو بھی اس کو اس نیت کرنے کے بدلے میں نیکی لکھی جائے گی، اور جس نے کوئی نیکی کی تو اس نیکی کے کرنے کی وجہ سے اس کو 10 گنا ثواب ملے گا، اور جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، کسی غریب کی مدد کی، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا، کسی مسکین کا سہارا بنا، تو اس کو 700 گنا ثواب ملے گا، اور 1 درہم کا 700 درہم اور 1 دینار کا ثواب 700 دینار کے برابر ملے گا۔ اور جو آخری بات فرمائی وہ یہ کہ روزہ اللہ کے لیے ہے اور اس کا ثواب اللہ عز و جل کے سوا کوئی نہیں جانتا، کیونکہ روزہ ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت خود فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت اپنے بندوں سے کس قدر محبت کرتا ہے، اور ہم بندے جو ہیں وہ اللہ رب العزت سے کتنے دور ہو گئے ہیں۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ماہ رمضان المبارک کی برکتوں کو سمیٹتے ہوئے اپنے رب کے حضور حاضر ہو جائیں، اپنے رب کے حضور دستہ بستہ کھڑے ہو جائیں اور اپنے گناہوں کی توبہ کریں، کیونکہ یہ مغفرت والا مہینہ ہے، یہ ہمارے گناہوں کو جلا کر راکھ کر دینے والا مہینہ ہے۔ لہٰذا ہم سبھی کو اللہ سے اس کی رحمتوں کی بھیک مانگنی چاہیے اور اس کی بخشش مانگنی چاہیے۔ میں اپنی باتوں کو یہیں پر ختم کرتی ہوں، اس امید کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمیں حق بولنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔